اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، اور آج میں آپ کو یہ قرآن کریم سے دکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فیضان نبوت، جو کہ اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، وہ بند نہیں کیا، وہ سلسلہ روکا نہیں، وہ جاری رکھا ہے۔ لیکن وہ کس طرح سے جاری ہے وہ میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن وہ جاری ہے، رکا نہیں، یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 76 میں رکھوں گا، جو کہ 22ویں صورت ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ کو آیت نمبر 1 گنے تو آیت نمبر 76 بنتی ہے، ورنہ آیت نمبر 75۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، یقیناً اللہ بہت سننے والا، گہری نظر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک جاری سنت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ماضی کا نہیں بلکہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل دونوں کے اوپر منتج ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام بند نہیں کیا۔ اب جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہرگز تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ آپ دیکھیں، یہ 48ویں صورت کی 40ویں آیت ہے، یہ سورہ الفتح کی 24ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی، اور تو اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ یہ پھر اگلی 33ویں صورت ہے، یہ سورہ احزاب ہے، اس کی 63ویں آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا ہے، یہ 35ویں صورت ہے، سورہ فاطر، اس کی آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی یہی فرماتا ہے، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، اور تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پائے گا۔ تو یہ ہے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کی سنت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سنت ہرگز تبدیل نہیں ہوتی، نہ اس میں کوئی تغیر آتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ چنتا ہے اور چنتا رہے گا؟ اس لیے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اور چونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، حال مستقبل دونوں پہ آتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رسول چننے کی جاری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ رسول چن لے گا۔ پھر آپ کے سامنے میں یہ آل عمران جو کہ تیسری آیت ہے، صورت ہے، اس کی آیت نمبر 180، اگر بسم اللہ کو آیت نمبر 1 گنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان اللہ لیجزر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ ومن یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا واتقوا فلکم اجر عظیم۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے، میں پھر دوبارہ ترجمہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے۔ اب یہاں تک یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر مخاطب کون ہے؟ مومنین، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مومنوں کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کا الگ کر دے۔ اب خبیث اور طیب کو اللہ تعالیٰ نے نتھار کا الگ کیسے کرے گا، یہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی یہ سنت نہیں
کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی واضح آیت ہے، کتنے واضح الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے خبیث اور طیب کو نتھار کر الگ کرے گا؟ خبیث اور طیب کو غیب کے ذریعے، یہ غیب کے ذریعے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی سنت نہ تبدیل ہوتی ہے نہ اس میں تغیر آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بلکہ کیا ہوگا؟ بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ چن لیتا تھا اب نہیں چنے گا، بلکہ فرمایا کہ چن لیتا ہے۔ اور مخاطب کون ہے؟ مومنین۔ یہ دیکھیں مومنین مخاطب ہیں یہاں پہ، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی سنت تو تبدیل ہوتی نہیں، میں نے جیسا کہ بتایا ہے یہاں پہ یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر تو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، لیکن آئندہ نہیں چنے گا، ایسا اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ دیکھیں کتنی واضح یہاں پر الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کو چن لیتا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لے کے آؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ کتنی واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کا ذکر فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ خبیث غیب پر ہر ایک کو مطلع نہیں کرتا، بلکہ صرف پیغمبروں کو مطلع کرتا ہے، اور خبیث اور طیب کو مومنین میں سے نتھار کر الگ اللہ تعالیٰ غیب کی خبروں کے ذریعے کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ غیب پر مطلع، غیب پر، تو خبیث اور طیب کو غیب کے ذریعے اللہ تعالیٰ علیحدہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے کس کام کے لیے چن لیتا ہے؟ غیب کے لیے، کہ اسے غیب کی خبریں دے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ ہر ایک کو غیب پر خبر نہیں دی جاتی، اس کے لیے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ تو ناظرین یہ کتنی واضح آیت ہے۔ پھر میں آپ کو اگلی آیت بتاتا ہوں۔ اگلی آیت ہے یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 36 ہے۔ بسم اللہ کو آیت نمبر 1 گنے تو 36 بنتی ہے، ورنہ بسم اللہ کو نکال کے آیت نمبر 35۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں، تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں کریں گے۔ اب کتنی واضح آیت ہے، واضح حکم ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم، اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے یعنی انسانوں میں سے ہی تمہارے پاس رسول آئیں اور میری آیات پڑھتے ہوں، تو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا جو بھی، اور اپنی اصلاح کرے گا تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ نے واضح فرمایا ہے مستقبل کے بارے میں کہ جب بھی آئے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کا ذکر ہے۔ اگر پچھلے لوگوں کا ذکر ہے تو پچھلی آیات کو دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کا ذکر ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہم اس سے پچھلی آیت دیکھتے ہیں 35۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس میں فرما رہا ہے، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ آیت نمبر 28 سے شروع کرتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ کو اگر ایک نمبر آیت نہ گنے تو آیت نمبر 27 بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، شیطان ہرگز تمہیں بھی فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اس نے ان سے ان کے لباس چھین لیے تاکہ ان کی برائیاں ان کو دکھائے۔ یقیناً وہ اور اس کے غول تمہیں دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب اس سے اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں 29 نمبر۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اور جب کوئی بے حیائی کی بات کرے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا اور اللہ ہی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل تو کہہ دے
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر مخاطب کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل، تو کہہ دے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، تو کہہ دے یقیناً اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اس سے جو پچھلی آیت تھی، یا بنی آدم لا تو، کہ اے بنی آدم شیطان ہرگز تمہیں فتنہ میں نہ ڈالے، اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن تک قرآن پہنچا۔ اب اس سے اگلی آیت نمبر 30، کل تو کہہ دے، اے رسول تو کہہ دے، ہمارا ربی بالقسط، تو کہہ دے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھ لیں اگلی آیت میں بھی مخاطب کون؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی اس سے اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 31۔ اب آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی اور ایک گروہ پر گمراہی لازم ہو گئی۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا، یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا جی، اب اس سے اگلی آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے ابنائے آدم ہر مسجد میں اپنی زینت ساتھ لے جایا کرو۔ اب یہ مسجدوں میں کون جاتا ہے؟ سوال یہ ہے، مسجدوں میں کون جاتا ہے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے لیے یہ حکم ہے؟ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب میں نے آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل کو کہا تھا؟ نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ابنائے آدم کو مخاطب کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مخاطب ہیں، جن تک قرآن کریم پہنچا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، فرمایا آپ تمام کے تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں، اور فرمایا کہ آپ کافۃ للناس ہیں۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ابنائے آدم کے لیے رسول ہیں تو اس کے مخاطب پھر تمام ابنائے آدم ہی ہوئے، قرآن کے مخاطب۔ اب اس سے اگلی آیت دیکھتے ہیں، اس آیت سے تو سمجھ آ گئی کہ اے ابنائے آدم ہر مسجد میں اپنی زینت لباس تقویٰ ساتھ لے جایا کرو۔ اس کے مخاطب بظاہر مسلمان ہی ہیں، مسجدوں میں مسلمان جایا کرتے ہیں، عیسائی چرچز میں جاتے ہیں، اور جو یہودی ہوتے ہیں وہ کلیساؤں میں جایا کرتے ہیں، ہندو اپنے مندروں میں جاتے ہیں، اور بھی مذاہب کے لوگ مختلف جگہوں میں جاتے ہیں، لیکن مساجد کے اندر مسلمان جایا کرتے ہیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 33۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ جو میں نے پہلے آیت جہاں سے شروع کیا تھا وہ آیت نمبر 36 تھی، یہ 32 ہے۔ اب آیت نمبر 33 میں جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل تو کہہ دے، اے رسول تو کہہ دے، مخاطب کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، تو پوچھ کہ اللہ کی پیدا کردہ زینت کس نے حرام کی ہے؟ تو اس کا مخاطب کون؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی آیت، آیت نمبر 34، قل انما حرم رب الفواحش، قل تو کہہ دے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہہ دے کہ میرے رب نے محض بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ بھی جو اس سے ظاہر ہو۔ دیکھ لیں ناظرین، صاف صاف مسلسل مخاطب کون؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا وہ لوگ جن تک قرآن پہنچا ہو۔ اب اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 35، یہ وہ آیت ہے جو کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل والی سے پچھلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، پس ان کا وقت مقررہ جب آ جائے تو ایک لمحہ بھی نہ وہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پچھلی آیت میں تو کہہ دے کہ میرے رب نے محض بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اگلی آیت، اور ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، پس جب ان کا مقررہ وقت آ جائے تو ایک لمحہ بھی نہ وہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگلی آیت جو ہماری مذکورہ آیت ہے، آیت نمبر 36 سورہ الاعراف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے ابنائے آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جو حضرت آدم علیہ السلام تھے یا پہلے انسان جو کہ آدم تھے، یہ ان کے بیٹوں کو میں نے ایسا کہا، نہیں، بلکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک مقررہ مدت ہے،
اور جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ اس سے آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، اس سے پچھلی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، اس سے پچھلی آیت میں مسلمان مخاطب، اور اس سے پچھلی آیت میں ایک خبر دی جا رہی ہے۔ اب آیت نمبر 36 میں دوبارہ آئیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس جب بھی رسول آئیں تو تم اور میری آیات پڑھتے ہو تو جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ 3 آیات ہیں جن سے میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ نبوت کا سلسلہ جو کہ ایک انعام ہے انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہرگز مکمل طور پر بند نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ تمام تر انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کی شریعت قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں جب تبدیلی نہیں ہوگی تو نئی شریعت لانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو نبی آئیں گے وہ کیسے آئیں گے، کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا؟ تو اس کے لیے ناظرین ہم چلتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 70۔ اگر بسم اللہ کو آیت نمبر 1 گنے تو آیت نمبر 70 بنتی ہے، ورنہ 69 بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں والرسولہ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص رسول کی بات ہو رہی ہے، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یعنی کون لوگ؟ من النبیین، من النبیین، نبیوں میں سے، وہ نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالح نیک صالح لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، یہ کیا ہی اچھے، بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اب یہاں پہ تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا وہی لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ کن لوگوں پہ؟ من النبیین، نبیوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر مع من کے ساتھ ہے، مع کا مطلب ہے ساتھ، لیکن یہاں پر ساتھ بمانے من ہے، یعنی کہ میں سے۔ یہ ہرگز نہیں کہ انسان جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لے، رسول کی اطاعت کر دے، تو وہ جو سب سے نچلا درجہ ہے انعامات میں سے صالح نیک، وہ صالح بھی نہیں بنے گا۔ ہاں کوئی نیک ہوگا، صالح ہوگا تو اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ جنت میں کسی صالح کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے۔ تو یہ کیسا انعام ہے؟ ویسے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں تھے، غزوہ بدر میں، تو وہاں پر اس میدان میں نبی تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور شہید بھی تھے، وہاں پہ بہت سارے شہید تھے، وہ صالحین اور صالح صحابہ تھے۔ اب ان سب کے ساتھ ساتھ ابو بکر ابو جہل اور اس جیسے اور بہت سارے خبیث الفطرت لوگ موجود تھے اسی جنگ میں، میدان جنگ میں۔ تو کیا ان پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا کہ ان کے درمیان میں یہ چاروں قسم کے لوگ موجود ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ایک مذاق بن جاتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا وہی انسان صرف ان چاروں انعامات میں سے 1 2 3 یا ہو سکتا ہے چاروں انعامات پا جائے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کو انعام عطا کرے۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی کل دلائل رکھے تھے جن سے بتایا گیا تھا کہ سلسلہ نبوت ہرگز بند نہیں ہوا، ایک ہی طرح کا سلسلہ نبوت اب جاری ہے، جو کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 70 سے پتہ چلتا ہے، اور وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا۔ جو بھی رسول آئے گا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ہی آئے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے۔ اور جس قسم کے بھی انعامات ہیں، درجات ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہی ملنے ہیں، ورنہ نہیں ملنے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حي على الفلاح